لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الإمام ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجر ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر رياها برحمته وفتتا بالسكون ميدان أرضه الصلاة والسلام والتحية والإكرام على مولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا مقتدانا هادينا بالقاسم والے طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنت الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومنكري مصائبهم ومنكري عصمتهم ومنكري سخاوتهم ومنكري ولايتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق القائلين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون گنجائش ہے کہ تھوڑا سا آگے سے بڑھائے تو بعد میں آنے والوں کو زحمت نہیں ہوگی تھوڑا سا آگے سے بڑھائے مل جل کے صلوات بھیجے محمد وعلی سورہ مبارک منافقون کی ابتدائی آیت کریمہ جس کو اپنا سرنام سبحان قرار دیا ارشاد رب العزت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ اے ایمان لانے والوں خیال رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے مال اور اولاد کے چکر میں پڑ کے ذکر خدا کو فراموش کر دو اور ومن یفعل ذلک اور اگر تم نے اپنی اولاد اور مال کے چکر میں ذکر خدا کو فراموش کر دیا تو یاد رکھنا کہ اولئک هم الخاسرون تم بہت بڑے خسارے میں ہو اور بہت بڑے نقصان میں ہو۔ سب سے پہلے غور طلب مسئلہ یہ ہے کہ پروردگار عالم صاحبان ایمان سے خطاب کر رہا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں جو طریقہ ہے خطاب کا پروردگار عالم کا وہ دو شکل سے ہے اور دو اعتبار سے ہے۔ بسا اوقات قرآن مجید میں پروردگار عالم نے اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے اور بعض مقامات پر تمام انسانیت سے خطاب ہوا ہے۔ یا ایھا الناس اور یا ایھا الذین آمنوا، یہ دو جملے ہیں جو قرآن مجید میں آپ جب بھی آیات کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں اس طرح کا طریقہ آپ کو اور نہج مل جائے گا۔ یا ایھا الناس ایک عمومی گفتگو ہے، اس میں دنیا کا ہر انسان شامل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ظاہر ہے وہ افراد جو ایمان لے کے آئے، تو یہاں پہ خطاب ہو رہا ہے صاحبان ایمان سے، اور خطاب کرنے والا کون ہے؟ وہ ہے خالق علی کل شیء قدیر۔ میں اکثر اپنی مجلسوں میں اس جملے کو نقل کرتا ہوں، آج آپ کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں، اور میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جب بھی کسی کلام کی حیثیت کا اندازہ لگانا ہو تو ہمیشہ یہ دیکھیے کہ کہنے والے کون ہیں، متکلم کون ہے۔ جیسے جیسے کہنے والے کی حیثیت بڑھتی چلی جاتی ہے کلام کا وزن خود بخود بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جیسے جیسے متکلم کی حیثیت بڑھتی چلی جاتی ہے کلام کا وزن خود بخود بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کہنے والا خدا ہے اور خدا کسی خسارے اور کسی گھاٹے کا تذکرہ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا
کہ جو خسارہ اور جو نقصان خدا کی نگاہ میں ہے، کوئی ضروری نہیں کہ ہماری نگاہ میں بھی وہی خسارہ ہو اور وہی نقصان ہو، کیونکہ ہماری نگاہ میں کامیابی کا معیار کچھ اور ہے اور نقصان کا معیار کچھ اور ہے۔ نگاہ مشیت میں کامیابی کا معیار بھی کچھ اور ہے اور خسارہ بھی کچھ اور ہے۔ ہماری اور آپ کی نگاہوں میں کامیابی کا معیار کیا ہے؟ ہماری اور آپ کی نگاہوں میں کامیابی کا معیار ہے کہ انسان کے پاس دولت ہو، شہرت ہو، اس کا نام اچھے طریقے سے لیا جاتا ہو، چوراہے پہ لوگ اس کا ذکر کرتے ہوں، اور بہترین عالیشان مکان ہو، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا انسان بہرحال کامیاب زندگی گزار رہا ہے اور یہ کامیاب ترین انسانوں میں سے ایک انسان ہے۔ اور اگر یہ ساری چیزیں کسی انسان کے پاس موجود نہیں ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ناکامیابی کی زندگی گزار رہا ہے۔ جبکہ عزیزان گرامی، اگر دولت اور اقتدار کامیابی کا معیار ہوتا تو مجھے بس اتنا بتائیے کہ فرعون نے کیا بگاڑا، قارون کی کیا خطا ہے؟ پروردگار عالم ایسے لوگوں کو دولت اور شہرت کے کفن میں لپیٹ کر انہیں یہی ختم کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کمال تو یہ ہے کہ جب بھی ہمارے پاس آنا ہمارے ذکر کے ساتھ آواز بلند صلوات۔ اگر ہمارے ذکر کے ساتھ آ رہے ہو تب تو کامیاب زندگی گزار کے آ رہے ہو، ورنہ یقین جانو کہ دولت اور شہرت تمہیں شاید دنیا میں کچھ فائدہ پہنچا دے، شاید وہاں کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والی۔ اس لیے کہ کمال تو یہی ہے کہ جیسے ہی انسان اس دنیا سے اس دنیا کی طرف سفر کرتا ہے، یوں کہا جائے کہ دنیا سے آخرت کا سفر کرتا ہے، تو دنیا والے یہ پوچھتے ہیں، جملہ بطور خاص ہے اور پہنچ جائے تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا، دنیا والے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جانے والا کیا چھوڑ کے گیا ہے، پیسہ چھوڑ کے گیا کہ نہیں گیا، پراپرٹی چھوڑ کے گیا کہ نہیں گیا، میراث میں بچوں کو کیا ملا، مکان تھا یا نہیں تھا، جائیداد تھی یا نہیں تھی۔ ہم ظاہری اور مادی چیزوں کی طرف متوجہ رہتے ہیں، لیکن وہاں کا معاملہ بالکل برعکس اور الٹا ہے۔ یہاں والے یہ دیکھتے ہیں کہ کیا چھوڑ کے گیا ہے، وہاں والے یہ دیکھتے ہیں کیا لے گیا ہے۔ دیکھتے ہیں کیا لے کے آیا ہے، ایمان کی دولت لے کے آیا یا نہیں آیا، واجبات کی دولت لے کے آیا یا نہیں آیا، زندگی محرمات میں گزر رہی تھی۔ معاملہ بالکل کامیابی کا برعکس ہے۔ ہماری نگاہوں میں کامیابی کا معیار کچھ اور ہے، خدا کی نگاہ میں کامیابی کا معیار کچھ اور ہے۔ یہی حال خسارے کا ہے، نقصان کا ہے، جسے ہم نقصان سمجھتے ہیں ضروری نہیں کہ مشیت کی نگاہ میں بھی وہی نقصان ہو۔ اللہ کی نگاہ میں خسارہ کیا ہے؟ فرمایا اگر ذکر خدا کو چھوڑ دیا، چاہے اولاد کے چکر میں پڑ کے، چاہے مال کے چکر میں پڑ کے، تو پھر سمجھ جاؤ کہ تم خسارے میں اور نقصان میں ہو۔ میرے اللہ تو ہم سے ذکر کرنے کو کہہ رہا ہے، تجھے ذکر پسند ہے، لیکن اتنا بتا دے کہ آخر کیسے ذکر کریں۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، عبادات بھی انجام دیتے ہیں، واجبات پہ بھی عمل کرتے ہیں، محرمات سے بھی بچتے ہیں، پھر آخر وہ کون سا تذکرہ ہے جو تجھے پسند ہے، وہ کون سا ذکر ہے جو تیری نگاہوں میں محبوب ہے؟ تو معصوم رسول آواز دیں گے، اگر آپ متوجہ ہیں تو جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، معصوم رسول آواز دیں گے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ میں تمہیں تذکری کی روح بتا دیتا ہوں، اس لیے کہ اگر روح مل گئی تو حیات خود بخود مل جائے گی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ وہ تذکری کی روح ہے کیا؟ کہ بس ایک کام کر لو، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ۔ اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر خدا کا ذکر ہے، اور خدا کا ذکر عبادت ہے۔ یہ تذکری کی روح ہے جو سرور دو عالم نے ہمیں بتائی ہے۔ 14 صدیوں سے مسلسل ان کے تذکرہ دہراتے رہتے ہیں اور ذکر خیر کرتے ہیں ان پاکیزہ ہستیوں کا۔ اب دنیا ہم سے یہ سوال نہ کرے کہ ان کا ذکر کیوں کرتے ہیں، یہ وہ ذکر ہے جو خدا کو پسند ہے، جو خدا کو محبوب ہے، بلکہ یہی وہ تذکرہ ہے جو بندے کو خدا سے ملاتا ہے اور بندے اور خدا کے درمیان ایک رابطہ پیدا کرتا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ مال اور اولاد۔ اب آئیے اصل موضوع پہ بات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ مال کے ذریعے سے بھی انسان ذکر خدا سے دور ہو سکتا ہے، اولاد کے ذریعے سے بھی دور ہو سکتا ہے۔ مال کے ذریعے سے کیسے دور ہوتے ہیں؟ آپ کا سنا ہوا واقعہ ہوگا، اپنے بھائیوں کے لیے نقل کر دوں، بزرگوں نے تو بارہا سنا ہوگا۔ ثعلبہ ابن حاتم نام کا ایک شخص ہے،
نبی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ صف اول میں رہنے والا صحابی ہے، صف اول میں رہنے والا صحابی ہے۔ اب یہی کہتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں بھی معیار اسی لیے الگ ہے، صحابیت کا معیار ہماری نگاہوں میں کچھ اور ہے، دوسروں کی نگاہوں میں کچھ اور ہے۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ جو بھی نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے وہ باکردار ہے، ایسا نہیں ہے۔ نبی کے آگے پیچھے بہت تیرے ایسے رہنے والے بھی تھے جن کے دین کا کیا حال تھا بھی سن لیجیے مجھ سے۔ صف اول میں رہنے والا شخص ہے ثعلبہ انصاری، ثعلبہ ابن حاتب، یہ نبی کے ساتھ رہا کرتا تھا، نماز پنجگانہ میں شریک ہوتا تھا۔ اچھا، ہم یہ جانتے ہیں کہ ابتدائی اسلام میں ایک طریقہ تھا جو تقریباً اب ہم بحمدللہ بعض مقامات پہ تو ابھی وہ چیز ہے، ورنہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس چیز کو بھول چکے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ نماز جب بھی ہوتی تھی با جماعت ہوتی تھی۔ فرادہ نماز کا تصور تھا، ایسا نہیں کہ اجازت نہیں تھی، لیکن فرادہ نماز کوئی نہیں پڑھتا تھا۔ ابتدائی اسلام میں سب نبی کے پیچھے آتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ اس سے خوبصورت نماز کیا ہو سکتی ہے کہ معصوم رسول کے پیچھے نماز ہوتی ہے۔ تو حضور زمانے خیبر میں کم سے کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جسے ہم نے امام جماعت مانا ہے اس کے پیچھے نماز ادا کریں۔ نماز جماعت کے بڑے فائدے ہیں، میں ایک الگ بحث میں چلا جاؤں گا، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں نے کہا چونکہ روزمرہ کی زندگی میں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، ہم اول وقت مسجد نہیں پہنچ پاتے، جماعت سے نماز نہیں پڑھ پاتے، لہٰذا ہم فرادہ نماز پڑھتے ہیں۔ ویسا پہلے نہیں ہوتا تھا، پہلے سب جماعت سے ہی نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ بھی جماعت میں رہتا تھا، صف اول میں رہنے والا شخص تھا، باقاعدہ پنجگانہ نماز میں شریک ہوتا تھا، لیکن اقتصادی معاملات میں پریشان تھا، غربت کی بہت پریشان رہتا تھا، اور مسلسل شکوہ بھی کرتا تھا، رسول کی خدمت میں آتا تھا اور آنے کے بعد کہتا تھا یا رسول اللہ بہت پریشان ہوں، غربت میں زندگی گزر رہی ہے، میرے حق میں دعا فرما دیں۔ اور پیغمبر فرماتے تھے کہ تمہارے لیے صلاح نہیں ہے، بہتر نہیں ہے تمہارے لیے۔ بعض اوقات بسا افراد ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے بہت بہتر ہے کہ انہیں دولت نہ ملے، بہت بہتر ہے، اس لیے کہ تاریخ میں ایسے واقعات موجود ہیں کہ جو جب تک فقر اور فاقے کی زندگی گزار رہے تھے تب تک تو اللہ والے تھے، جہاں اللہ نے دولت سے نوازا قارون بننے میں وقت نہیں لگا۔ سوال بھیجے مجھے کہ محمد واقعہ مختصر سے لفظوں میں سن لیجیے۔ قارون کون تھا؟ قارون کو جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جو پہلا تصور آتا ہے وہ قارون کا خزانہ ہے، قارون کی دولت ہے، اور پھر اسی خزانے کے اندر اس کا سما جانا اور ختم ہو جانا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جناب موسیٰ کے زمانے میں، موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل میں جس شخص کو توریت کا سب سے بہترین علم تھا اس کا نام تھا قارون۔ اس کے جتنا پڑھا لکھا کوئی نہیں تھا، بنی اسرائیل کی قوم میں توریت کا جو علم اس کے پاس تھا وہ کسی کے پاس نہیں تھا۔ جناب موسیٰ کا مقام الگ ہے، جناب ہارون کا مقام الگ ہے، مجھے اس تفصیل میں نہیں جانا، لیکن میں بنی اسرائیل کی قوم کے لوگوں کی بات کرتا ہوں۔ پڑھا لکھا انسان تھا، باصلاحیت انسان تھا، جناب موسیٰ کا چچا زاد بھائی بھی تھا، جناب موسیٰ کا چچا زاد بھائی بھی تھا، لیکن معاملہ یہی تھا کہ پریشان رہتا تھا، بہرحال دولت نہیں تھی، اور دعا کرتا رہتا تھا کہ آپ نبی خدا ہیں، میرے حق میں دعا فرما دے، اللہ مجھے دولت سے نواز دے، مجھے سرمایہ مل جائے۔ اور جناب موسیٰ کہتے تھے کہ تیرے حق میں بہتر نہیں ہے، لیکن وہ نہیں سمجھتا تھا، وہ بار بار کہتا رہتا تھا میرے حق میں دعا کرتے ہیں، میرے حق میں دعا کرتے ہیں۔ اور ایک بار ایسا ہو گیا کہ جناب موسیٰ نے دعا بھی کر دی۔ قارون کا خزانہ خود کا نہیں تھا، یہ ایک نبی معصوم کی دعا کا اثر تھا، نبی معصوم کی دعا کا اثر تھا، دعا کر دیا جناب موسیٰ نے اس کے حق میں۔ اور پھر ایسا اتفاق ہوا کہ چچازاد بھائی اس کا ایک اور تھا، یعنی نبی کہہ لیں وہ بھی جناب موسیٰ کا بھی چچازاد بھائی رہا ہوگا، اس کا انتقال ہوا، اور وراثت اور میراث میں اس شخص کو ساری دولت مل گئی جو اس کے چچا کے ذریعے سے اس تک پہنچی تھی۔ اور اس زمانے میں، یعنی جو بنی اسرائیل کا زمانہ تھا، بے ایمانی کا آغاز اسی دور سے ہوا ہے۔ یہ جو آج ہمارے یہاں بے ایمانی کرتے ہوئے لوگ ملتے ہیں نا، ناپ تول کے معاملے میں گڑبڑی کرتے ہوئے آپ دیکھتے رہتے ہیں، اس طرح کے واقعات آپ اکثر سوشل میڈیا کا زمانہ ہے کہ آپ اس طرح کی ویڈیوز بھی دیکھتے ہوں گے، جی سامان کم ہے تول دیتے ہیں زیادہ۔ یہ بے ایمانی کا آغاز قارون نے شروع کروایا، اور بہرحال دولت تو آ ہی چکی تھی ایک طرف سے، اب جب اس نے بے ایمانی کا سلسلہ شروع کر دیا، ناپ تول میں کمی اور زیادتی کرنے لگا، نتیجہ یہ ہوا کہ بے پناہ دولت ہو گئی اس کے پاس، اور اتنا خزانہ ہو گیا تھا اس کے پاس کہ اب آپ جملہ بغور سنیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ قارون کی دولت کا عالم کیا تھا، کہ جو بکسے ہوا کرتے تھے جس کے اندر اس کے خزانے رکھے جاتے تھے، صرف اس کی کلید، اس کی چابی کے لیے باقاعدہ 70 اونٹوں پہ وزن کیا جاتا تھا۔ یہ میں خزانے کے بکسوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں چابیوں کی بات کر رہا ہوں۔
اور نوبت یہ آ گئی تھی کہ اس نے حکم دے دیا تھا کہ جو چابی لوہے کی بن رہی ہے نا اسے لکڑیوں کی بناؤ. لوہے کا بہرحال وزن ہوتا ہے, اس نے کہا نہیں لکڑیوں کی بناؤ تاکہ اس کا وزن ہو جائے, کم ہو جائے, سبک ہو جائے, تاکہ اسے حمل کرنا تو آسان ہو جائے. اتنی دولت ہو چکی ہے, لیکن اتنی دولت ہونے کے بعد ہوا کیا؟ وہ جو کل تک جناب موسیٰ کے ساتھ رہا کرتا تھا اور توریت کے لوگوں کو درس دیا کرتا تھا, جب جناب موسیٰ نے کہا کہ اب اس مقام تک پہنچ گئے ہو تو پھر اب تم ٹیکس دو جو زمانے کی زکات رہی ہوگی. بہرحال اب جو فقراء کا حق ادا کرو, مساکین کا جو حق ادا کرو. تو اب جملہ کیا کہا اس نے؟ دعا کہاں کس کی قبول ہوئی تھی؟ جناب موسیٰ کی. دولت کیسے ملی تھی؟ نبی کی دعا سے. اس نے کہا کہ یہ جو کچھ بھی میں نے کمایا ہے یہ میری محنت کا نتیجہ ہے. اپنی محنتوں کا صلہ کسی اور کو کیوں دے دوں؟ میں کسی کو کچھ نہیں دینے والا, میں کوئی زکات نہیں دینے والا. اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ اس ملعون نے جناب موسیٰ کو ذلیل اور رسوا بھی کرنے کی کوشش کی. ایک فاحشہ عورت کو بلایا اور بلانے کے بعد اس سے کہا کہ تم جب خطبہ دے رہے ہو جناب موسیٰ اور اعلان کر رہے ہو کہ مومنوں ایمان لے آؤ, گناہ سے بچو, حرام کاری سے بچو, اسی وقت تم آنا اور تم آگے یہ اعلان کر دینا. تمہیں تو بہرحال بہت سے لوگ یہاں پہ پہچانتے ہوں گے, تم یہ اعلان کر دینا کہ یہ جو تم تبلیغ اور نصیحت کر رہے ہو یہ اپنے پاس رکھو. تمہاری نصیحت اور تمہاری تبلیغ ہم بھی جانتے ہیں, دوسروں کی طرح تم بھی ہمارے در دولت پہ آیا کرتے تھے اور اس طرح سے جناب موسیٰ کو بدنام کرتے ہیں. کہتے ہیں نا شبوں میں مقدر کیسے سنورتا ہے دیکھ لیجیے. ایک شب میں مقدر سنورے گا. رات میں اس نے پرپوزل رکھا, تمہیں دولت دیں گے, تمہیں خزانہ دیں گے, کام صرف اتنا کرنا ہے کہ اللہ کے سچے نبی کو جھٹلانا ہے. فاحشہ تھی, زندگی گناہوں میں گزر رہی تھی, لیکن نبی وقت کی اور معصوم وقت کی معرفت رکھتی تھی, جانتی تھی. آگے دربار میں مجمع اکٹھا ہو گیا, جناب موسیٰ خطبہ دے رہے تھے, اسی وقت اس نے کہا کہ میں تمہارے سامنے کچھ کہنا چاہتی ہوں. آپ خوش ہو گیا, آج تو من کی مراد پوری ہو جائے گی. آج دل بھر کے جناب موسیٰ کو برا بھلا کہے گی. جیسے ہی اس نے بولنا شروع کیا اس کی بات کا آغاز ہی یہیں سے ہوا کہ سنو, تم میں سے اکثر لوگ ہمیں جانتے ہیں, اور ہم بھی تم لوگوں کو بہت اچھے سے جانتے ہیں. یہاں پہ کوئی ایسا نہیں جسے ہم نہ جانتے ہوں, لیکن قوم بنی اسرائیل میں موسیٰ جیسا پارسا, موسیٰ جیسا متقی, موسیٰ جیسا پرہیزگار نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا. قارون نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ تو معاملہ بالکل برعکس ہو گیا. میں نے تو اس کو کسی اور چیز کے لیے رکھا تھا, یہ تو کچھ اور ہی کر رہی ہے. اب بارہ بہرحال اس کو دھمکی دیتا رہا اور اسے ڈراتا رہا, لیکن اس نے صرف جناب موسیٰ کا قصیدہ پڑھا اور جو حقیقت تھی اسے بیان کر دیا. چونکہ نبی وقت کی تعریف کی تھی اور نبی وقت کی عزت اور آبرو کی حفاظت کی تھی, جانتے ہیں جزا کیا ملی؟ روایت کے جملے یہ ہیں کہ جیسے ہی گھر پہنچی خدا نے ملک الموت کو حکم دیا کہ فوراً جاؤ اور جا کے اس کی روح قبض کر لو, دوبارہ گناہ میں ملوث نہ ہونے پائے. اس لیے کہ اس نے ابھی میرے نبی کی, میرے معصوم رسول کی مدد کی ہے, نصرت کی ہے, اس کی عزت آبرو کی حفاظت کی ہے. دوبارہ اس سے پہلے کی گناہ میں ملوث ہو, اسی حالت میں, توبہ کی حالت میں اس کو اس دنیا سے رخصت کر دیا جائے, تاکہ پھر جب اس دنیا سے اٹھے تو پاکیزہ اٹھے اور وہ سارے گناہوں سے معاف کر دیے جائے. ایک معصوم نبی کی نصرت اور مدد کرنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ تو قارون کا یہ حال تھا, ایسے دولت کمائی تھی اس نے. اور پھر اس کے بعد جناب موسیٰ نے اس کو بددعا کی اور اپنے محل کے اندر ہی غرق ہو گیا. سارا سونا, ہیرا, جواہرات سب کچھ وہیں پہ ختم ہوا. کہانی قصہ مکمل. آج جب بھی قارون کا نام آتا ہے تو ہم لعنتی بیچتے ہوئے نظر آتے ہیں. دولت بہت تھی, لیکن دولت نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. سالوہ ابن حاتب جس کا واقعہ پڑھنا تھا اور بعد سے بات نکلتی چلی گئی, سنیے ان کا. نمازیں اول وقت پڑھا کرتے تھے, پنجگانہ نماز پڑھتے تھے, نبی کے پاس رہا کرتے تھے, آتے تھے روز ہی شکوہ کرتے تھے, کہتے ہیں یا نبی اللہ میرے حق میں دعا کر دیجئے, نبی اللہ میرے حق میں دعا کر دیجئے. نبی نے فرمایا تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے, جس حالت میں رہ رہے ہو اسی حالت میں رہو. لیکن نہیں سمجھ پاتے تھے. جب بہت اصرار کیا تو نبی وقت نے ان کے لیے دعا کر دی. سورہ توبہ میں غالباً 74 اور 75 نمبر کی آیت کریمہ وہ ہے جس کی تفسیر میں اس واقعے کو نقل کیا گیا, اور اکثر مفسرین کا کہنا ہے یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے, سالبہ ابن حاتب انصاری کے بارے میں. اب کیا ہوا؟ اب ہوا یہ کہ چونکہ نبی دعا کر چکے تھے, ان کی زندگی تبدیل ہونے لگی. کیسے تبدیل ہونے لگی کہ ایک کے بعد ایک ان کے بزنس کے اندر, تجارت کے اندر فائدہ ہی ہوتا چلا گیا. یعنی جو جانور ان کے پاس فرض کریں 1-2 تھے, اس کی تعداد اتنی ہو گئی کہ اب مدینے کے اندر جانور کو رکھنے کی جگہ نہیں بچی. بھائی کوئی خاص مقام ہونا چاہیے نا جہاں پہ جانور کو رکھا جائے گا, جو خاص مقام ہوتا ہے جانوروں کے لیے. آپ جانتے ہیں کہ جیسے شہروں کا ماحول ہوتا ہے کہ شہر میں گنجائش نہیں ہوتی, پھر انسان شہر سے باہر نکل جاتا ہے. تو مدینہ بھی مختصر تھا شہر تھا اس زمانے میں, چھوٹی سی جگہ تھی. تو نوبت یہ آ گئی کہ شہر چھوٹ گیا. انجام کیا ہونے والا ہے دولت ملنے کے بعد؟ سنتے رہیے.
شہر چھوٹ گیا. اب چونکہ باہر وہ ساری چیزیں ہو گئی اور سارے غنائم سارے جانور وہاں رکھے جانے لگے, نوبت یہ آ گئی کہ وہ سالبہ جو ابھی تک اول وقت نماز پڑھنے کا عادی تھا, نماز اول وقت سے آخر وقت پہ آ گئی. ابھی یہ بات ختم نہیں ہوئی ہے, ابھی تو آغاز ہے, ابھی تو سلسلہ شروع ہوا ہے. جو اول وقت نماز پڑھنے کا عادی تھا وہ آخر وقت پہ آنے لگا. اور حضور جب اور تجارت بڑھ گئی اور معاملہ یہ ہو گیا کہ اب یہ اتنے مشغول اور مصروف ہو گئے کہ اب ان کو نماز کی ہی فکر نہ رہی, نماز میں آنا ہی چھوڑ دیا. پہلے اول وقت سے آخر وقت پہ آئے اور آخر وقت سے پھر نماز قضا ہونے لگی. اور جب نماز قضا ہونے لگی پیغمبر نے فرمایا سال کا کہاں ہے وہ جو ہمیشہ نماز پیش رہا کرتا تھا, نہیں دکھائی دے رہا ہے. لوگوں نے بتایا رسول اللہ پیسہ ہو گیا, دولت ہو گئی اس کے پاس, بہرحال مزاج بدل گئے, وقت نہیں ہے اس کے پاس, مصروف رہتا ہے. پیغمبر نے کہا بہرحال شاید اب یہ دیکھیں میں کہتے ہیں نا حسن ظن ہونا چاہیے ہر مقام پہ, بہرحال نبی خیر جانتا ہے, لیکن نبی نے فرمایا تم سوء ظن نہ رکھو اس کے بارے میں, پڑھتا ہوگا نماز, جماعت کے نہیں آ پا رہا ہوگا وقت کی وجہ سے. ایسا کرو جاؤ اور اب اس سے جا کے کہو کہ جب اتنے جانور تمہارے پاس ہو گئے تو اب تمہارے پر زکات واجب ہو گئی, زکات دو. تو جو جملہ قارون نے کہا تھا وہی جملہ اس نے بھی دوہرا دیا. اس نے کہا کہ یہ جو بھی میں نے سرمایہ کمایا ہے یہ میری محنت کا نتیجہ ہے, میں اپنی محنت کا نتیجہ اسلام کے نام پہ کیوں خرچ کروں, میں زکات کیوں دوں. اے میرے عزیزوں, اے میرے بزرگوں, اے میرے بھائیوں, ہرگز اسلام آپ کو منع نہیں کرتا کہ آپ جائز حاجات اور جائز دنیاوی حاجات کے لیے ہاتھ نہ پھیلائیں. بالکل دعا مانگے پروردگار عالم سے, دولت مانگنی ہے مانگیے, ثروت مانگنی ہے مانگیے, رتبہ مانگنا ہے مانگیے, سب کچھ مانگ لیجئے, لیکن مانگنے کے بعد ایک دعا کا اضافہ اور کیجئے گا کہ میرے اللہ ایسی دولت نہ دے دینا جو میرے دل میں قارون والا جذبہ پیدا کرے. بس اتنی ہی دولت دینا کہ میں تیرا بندہ خاص بن کے زندگی گزاروں. سلوات بھیجیں مل جل کے محمد. ایسی دولت جو آپ کو فرعون بنا دے, جو قارون بنا دے, جو سالبہ بنا دے, پھر کیا فائدہ ایسی دولت کا. ایسے میں تو پھر غربت میں زندگی گزارنی بہتر ہے, انسان فخر میں زندگی گزارے. ایک شخص آیا ساتھی خالد محمد امام جعفر صادق اور آن کے کہتا ہے کہ فرزند رسول بہت پریشان ہوں, غربت ہے, فاقے میں زندگی گزر رہی ہے, میری کچھ مدد فرمائیں, میری کچھ مدد فرمائیں. مولا نے فرمایا فاقہ کر رہے ہو, غربت میں زندگی گزرے گا, مولا بہت پریشانیوں میں مبتلا ہوں, کچھ میری مدد فرمائیں. مولا نے کہا میں نے تو سنا کہ تمہارے پاس بڑی دولت ہے. کہا جملہ پہنچ پائے, میں نے تو سنا تمہارے پاس بہت بڑی دولت ہے, بڑا خزانہ ہے تمہارے پاس. کہا مولا ایک تو یوں ہی غربت اور فقر میں زندگی گزر رہی ہے اور آپ میرا امتحان لے رہے ہیں کہ میرے پاس بہت بڑی دولت ہے, بہت بڑا سرمایہ ہے. ہمیں خبر ہی نہیں ہمارے پاس کتنا بڑا سرمایہ ہے, ہم جانتے ہی ہمارے پاس کتنی بڑی دولت ہے. یہ معصوم کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں, یہ ارشد آپ کی خطابت نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. مولا نے فرمایا اچھا بس اتنا بتاؤ کیا تمہارے پاس خزانہ نہیں ہے. اس نے کہا مولا نہیں ہے. کہا پھر ٹھیک ہے, ہم تم کو 1000 دینار دے دیتے ہیں, ایک کام کریں گے, ہماری محبت کا سودا کریں. سبا میری ملے گی محمد آواز بلند سلوا دیگر آواز بلند سلوا. کئی کام کر لو, 10,000 دینار لے لو, ہماری محبت کا سودا کر لو. تو فرزند رسول 10,000 دینار میں آپ کی محبت کا سودا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. 10,000 دینار کی کیا حیثیت ہے. مولا نے کہا پھر ٹھیک ہے 50,000 دینار. میں پھر کہوں گا یہ امام کے جملے ہیں, یہ میرے جیسے خطیب کے جملے نہیں ہیں. وہاں جو وہ کہہ رہے ہیں وہ عطا کر دیں گے, ملنے والا ہے. کہنے والے نے کہا مولا 50,000 دینار یہ بھی بہت کم ہے, آپ کی ولایت کہاں, آپ کی محبت کہاں, اور 50,000 دینار کہاں. مولا نے کہا پھر 1,00,000 دینار. اب سمجھ گیا کہ امام امتحان لے رہے ہیں. کہا مولا اگر دنیا کی ساری دولت بھی میرے قدموں میں ڈال دی جائے تب بھی آپ کی محبت کا سودا نہیں کر سکتا. مولا مسکرائے اور آواز دے پھر کیوں کہہ رہا ہے کہ تو غریب ہے. سلام بھیجیں ملے گی محمد. پھر کیوں کہہ رہا ہے کہ تو غریب ہے, پھر تو غربت کا شکوہ کر رہا ہے. غربت کا شکوہ کرنے کا حق نہیں ہے. یقین جانے عزیزانی گرامی سب سے بڑی دولت جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارے ایمان کی دولت ہے, ایمان کی دولت ہے. اور اگر یہ ہمارے پاس ہے تو پھر دنیا کا فخر اور دنیا کا فاقہ ہمارا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا.
پیغمبر اکرم حضرت احمد مشتبہ کا سب سے سچا صحابی ان ابا ذر من صدیق اکبر. جی ابو ذر کا لقب ہے جناب ابو ذر. ہمارے لاکھوں درود و سلام اس ہستی کے اوپر امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام. جناب ابو ذر کی تعریف کر رہے تھے اور جناب ابو ذر کے بارے میں بیان کر رہے تھے. صحابہ تھے جو بیٹھے سارا باتیں سن رہے تھے. مولا نے فرمایا ابو ذر کے واقعات بیان کرتے کرتے کہ تمہیں خبر بھی ہے کہ ابو ذر نے مشکل سے مشکل حالات میں, آپ جانتے ہیں جناب ابو ذر پہ بڑے سخت دور گزرے ہیں, بڑی مشکلات میں زندگی گزری جناب ابو ذر. خطا کیا تھی؟ بس ایک خطا تھی, جہاں جاتے تھے ولایت امیر المومنین کا اعلان کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, اپنے کانوں سے سنا. غدیر خم میں پیغمبر اکرم نے حضرت علی کو بلند کر کے فرمایا تھا من کنت مولا ہو نعرے صلوات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اپنے کانوں سے سنا ہے. ولایت علی کا اعلان کرتے ہوئے پھرتے رہتے تھے, جس کی وجہ سے ان کو بڑی سزا بھی دی گئی, شہر سے بھی باہر نکالا گیا. وہ تمام تفصیل اپنے مقام پر رہ گئے. مولا جناب ابو ذر کے قصیدے بیان کرتے کرتے میں آپ کے سامنے بتا رہا تھا کہ فخر کیا ہے اور پھر وہ سب سے بڑی دولت کیا ہے جو ہمارے پاس ہے. پھر یہ فخر و فاقہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر اتنی بڑی دولت ہمارے پاس ہے جو ایمان کی دولت ہے, ولایت کی دولت ہے. مولا نے فرمایا کہ ابو ذر کے پاس حاکم وقت سے ایک پروپوزل آیا تھا. حاکم وقت نے ایک اپنے قیدی کو یا غلام کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ جاؤ یہ تم کو کچھ اشرفیاں دیتے ہیں, لے جاؤ ابو ذر کے پاس, اور جانے کے بعد ابو ذر کے ایمان کو خریدنے کی کوشش کرو. کہو ابو ذر سے جا کے یہ جو ہر دم زبان پہ علی علی کے نعرے بلند کرتے رہتے ہو, جو ہمیشہ علی کے قصیدے بیان کرتے رہتے ہو, بس کرو, بس ہو گیا. اب علی کی فضیلتوں کو بیان کرنا بند کرو. اور اگر تم نے یہ کام کیا تو بہرحال تم اس وقت فقر و فاقے میں زندگی گزار رہے ہو, ہم تمہیں اتنی دولت دیں گے, اتنا سرمایہ دیں گے. اور حاکم وقت نے یہ بھی کہا کہ اگر تم نے ابو ذر کے ایمان کو خرید لیا تو تمہاری جزا یہ ہوگی کہ تمہیں آزاد کر دیا جائے گا. تم غلام ہو گئے, تمہیں آزاد کر دیں گے. وہ غلام خوش ہوا, اس نے دولت لی یا شرفی لی, جو بھی دیا, لے کر کے آیا ابو ذر کے پاس اور وہی جملے دہرائے. ابو ذر کب تک ایسے زندگی گزارو گے؟ فاقے میں زندگی گزر رہی, تمہارے اہل و عیال بھوکے مر رہے ہیں اور تم ہو کے علی علی کرتے رہتے ہو. آخر یہ علی علی تمہیں کون سا فائدہ پہنچاتا ہے؟ آج دنیا ہم سے بھی یہی سوال کرتی ہے کہ یہ نام علی علی, نام حیدر کرار آپ کو کون سا فائدہ پہنچاتا ہے؟ دنیا کو خبر ہی نہیں کہ نام علی ہی ہماری زندگی جینے کا سبب ہے. آج اگر دنیا میں سانس لے رہے ہیں اور جی رہے ہیں اور فخر سے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہے, تو یہ ولایت علی کی دین ہے, یہ ولایت المومنین کی دین ہے. آیا اور کہتا ہے کہ ابو ذر بس کرو, ابھی جو اعلان کرتے ہو اسے ختم کر دو. ابو ذر نے کہا اچھا فلاں صاحب کی طرف سے آئے ہو, کہاں اس کی طرف سے آئے اور اس نے یہ تمہارے حوالے کیا ہے. دولت اشرفیاں جو بھی تھی بہرحال خزانہ اس کے سامنے لا کے رکھ دیا. ابو ذر نے کہا کہ اپنی ساری دولت سمیٹو اور اپنے حاکم سے جا کے کہہ دینا وہی جملہ کہ اگر دنیا کی ساری سلطنت بھی میرے قدموں میں لا کے رکھ دے تب بھی میں علی کی محبت کا سودا نہیں کر سکتا. یہ نقل کون کر رہا ہے؟ میں نے کہا مولا کائنات نقل کر رہے ہیں. باقی وہ بہت سنیے. وہ واپس چلا گیا اور جیسے ہی مولا نے واقعہ سنایا بہرحال صحابی تھے, خوش ہونے لگے. کیا کہنا, کیا ایمان تھا جناب ابو ذر کا. امیر کائنات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, رونے لگا میرا مولا. چاہنے والوں نے کہا مولا آپ تو ابو ذر کے قصیدے بیان کر رہے تھے, یہ تو خوشی کا موقع ہے کہ ابو ذر اتنا پکا تھا اپنے ایمان میں کہ کسی بھی حال میں اس نے آپ کی محبت کا سودا نہیں کیا. جملہ سنیے گا. مولا نے فرمایا کہ تمہیں خبر بھی ہے جس دن حاکم وقت کی طرف سے یہ پروپوزل آیا تھا وہ تیسرا دن تھا جب ابو ذر اور ابو ذر کے گھر والے فاقہ کر رہے تھے. لائیے اتنا بڑا ظرف, لائیے اتنا بڑا کردار. خدا کی قسم یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اگر ہم ان کے تاریخ پڑھیں اور ان کے کردار کے بارے میں پڑھیں تو واقعی نہ جانے کتنی کردار سازی ہو جائے, نہ جانے کتنے کردار سنور جائیں. ابھی ہم زبانی دعویٰ کر رہے ہیں, عملی میدان میں بہت کھوکھلے ہیں, بہت پیچھے, بہت پیچھے. لائیے اتنا جذبہ. یہاں تو ہم پہ ذرا سی مصیبت آتی ہے پہلا اعتراض ہم کر دیتے کہ مولا ہم ہی تھے, ہمارے ساتھ ایسا ہونا تھا, ہمیں اس مشکل میں گرفتار ہونا تھا. ہم تو آپ کے چاہنے والے ہیں, آپ کے ماننے والے ہیں. زبان پہ سب سے پہلے کفر کے کلمات ہماری زبان پہ آتے ہیں کیونکہ ابھی ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں. میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ ایمان
کہ دولت لے کے اگر آپ پہنچ رہے ہیں، ذکر خدا لے کے پہنچ رہے ہیں، تب تو کامیاب ہیں، ورنہ اولاد کے چکر میں اور مال کے چکر میں پڑ کر انسان نے ذکر خدا کو فراموش کیا ہے۔ اور خدا صاف طور سے اعلان کر رہے ہیں کہ جس نے بھی ذکر خدا کو فراموش کر دیا اولاد کے چکر میں پڑ کے اور مال کے چکر میں پڑ کے، پھر وہ بہت بڑے خسارے میں۔ لیکن عزیزان گرامی، ایک اور حقیقت ہے جو بالکل اس سے جڑی ہوئی ہے کہ یہی مال اور اولاد جہاں ذکر خدا سے دور بھی کر سکتے ہیں، مال اور اولاد ہی ہیں جو انسان کو ذکر خدا سے نزدیک بھی کرنے کا ذریعہ ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے کہیں نہ کہیں سنا ہوگا، میں بھی آپ کے سامنے 2 لفظوں میں پیش کرتا چلوں، مل جل کے صلوات پڑھیں محمد۔ اولاد کے چکر میں اولاد ہی وہ ذریعہ ہے جو انسان کو ذکر خدا سے نزدیک بھی کر سکتی ہے۔ جناب عیسیٰ نبینا علیہ السلام گزر ہوئے قبرستان سے، اپنے حوالین کے ساتھ ہیں، ایک قبر کے پاس سے جیسے ہی گزر ہوا، حکم خداوندی ہوا، مسیح اس قبر سے تیزی سے گزر جائیے، جلدی سے گزر جائیے۔ میرا حکم پروردگار ہے، جناب عیسیٰ نے سن لیا، آگے بڑھ گئے۔ اب سفر مکمل ہوا، واپس جب ہونے لگے اور پھر اسی قبرستان سے واپس ہونے لگے اور اسی قبر کے پاس آئے تو پھر حکم خداوندی ہوا کہ مسیح ذرا ٹھہر جائیے، رک جائیے۔ امت ہوتی تو بھول جاتی، اس سے بھول اور خطا نہیں ہوتی، یہ فراموش نہیں کیا کرتا۔ وہ کسی اور کا نبی ہوگا جو بھول جاتا ہو، ہمارے یہاں جو نبی ہوتا ہے فراموش نہیں کرتا۔ اسی خبر پہ تو ابھی کہا تھا تیزی سے گزر جائیے اور اسی خبر پہ کہا جاتا ہے کہ رک جائیے۔ بات کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ جناب عیسیٰ نے عرض کی میرے اللہ ابھی جب گیا تھا تب تو یہ حکم ہوا تھا کہ تیزی سے گزر جائیے، اب جب گزر رہا ہوں تو حکم ہو رہا ہے کہ رک جائیے، معاملہ کیا ہے؟ خدا نے آواز دی، عیسیٰ یہ جو صاحب قبر تھا جب تم اس کی قبر کے پاس سے گزر رہے تھے یہ میرے عذاب میں مبتلا تھا۔ اولاد انسان کو ذکر خدا سے نزدیک کرنے کا ذریعہ، اسی کے ضمن میں پڑھ رہا ہوں یہ بات ہے، اولاد کے ذریعے سے انسان ذکر خدا سے نزدیک ہو سکتا ہے، خدا سے نزدیک ہو سکتا ہے۔ فرمایا یہ جو صاحب قبر تھا یہ میرے عذاب میں مبتلا تھا، اب جب تم پلٹ کے آئے ہو تو میں نے اپنا عذاب ہٹا دیا ہے، اس پہ رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اور چونکہ آپ رحمت مجسم ہیں، اگر آپ کے قدم آئے مبارک یہاں پہ پڑ گئے تو بہرحال اس کی رحمتوں میں اضافہ ہو جائے گا، لہٰذا ہم نے کہا کہ آپ یہاں پہ ٹھہر جائیے۔ جناب عیسیٰ کے ذہن میں سوال ہے، میرے اللہ کل تک جس پہ عذاب ہو رہا تھا آج ایسا کیا ہو گیا کہ ایک دن کے اندر اس کے اوپر ثواب کی بارش ہونے لگی، معاملہ کیا ہے؟ فرمایا عیسیٰ معاملہ صرف اتنا ہے کہ یہ مرنے والا اپنی نسل میں 2 بچوں کو چھوڑ کے گیا تھا، کاش میں جملہ پہنچا، اپنی نسل میں 2 بچوں کو چھوڑ کے گیا تھا اور ان 2 بچوں نے راہ خیر میں کچھ کام کیے ہیں، کام بچوں نے کیے، صلہ باپ کو مل رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں آپ کام بچوں نے کیے ہیں اور صلہ کس کو مل رہا ہے؟ باپ کو مل رہا ہے۔ کہ چونکہ بچوں نے کار خیر کیے ہیں لہٰذا صلہ باپ کو دیا جا رہا ہے۔ میرے اللہ کام کون سے کیے ہیں؟ کا کام اتنا کیا کہ کچھ یتیم مخلوق تھی میری جسے لوگ لاوارث سمجھ رہے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، میری لاوارث مخلوق کو اس کے بچوں نے پناہ دی ہے۔ اے عیسیٰ، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، پہنچ جائے تو دعاؤں سے نوازیے گا۔ فرمایا اے عیسیٰ بس اتنا بتا دو جو میری یتیم مخلوق کے لیے اتنا درد مند ہو، میں اس کے باپ کے سر پہ عذاب کیسے نازل کر دوں؟ اے میرے عزیزوں ابھی بھی نہیں سمجھے آپ، جو ایک عام یتیم کو پناہ دے اس کے سر پہ تو ایسے ثواب کی بارش ہوگا کہ نہ صرف یہ کہ وہ بلکہ اس کے باپ کے سر سے بھی عذاب ہٹا دیا جائے۔ جو یتیم عبداللہ کو پناہ دے دے، صلوات بھیجیں میرے لیے محمد جو یتیم عبداللہ کو پناہ دے دے پھر اس کا مقام کیا ہوگا، پھر اس کی منزل کیا ہوگا؟ کہ میرے اللہ اور کون سا کام کیا ہے؟ کہ ایک اور کام کیا ہے کہ ایک راستہ تھا جو ٹوٹا ہوا تھا جس پہ چلنے میں میرے بندوں کو، میری مخلوق کو تکلیف ہوتی تھی، راستہ تھا ٹوٹا ہوا تھا، لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف ہوتی تھی، میرے بندے ہیں، میرے چاہنے والے ہیں، اس کے بچوں نے اس راستے کو درست کر دیا اور بنا دیا۔ اے عیسیٰ بس اتنا بتا دو جس کو اتنا خیال ہو میری قوم کے لیے اور میرے بندوں کے لیے اور میری مخلوق کے لیے کہ ان کے ٹوٹے ہوئے راستے کی مرمت کرے اور بنا دے تاکہ انہیں چلنے میں پریشانی نہ ہو، میں کیسے اس کے باپ کے سر پہ عذاب نازل کر دوں؟ میرے عزیزوں ہم یہی تو زمانے کو بتانا چاہتے ہیں، جو ایک عام راستہ بنائے، عام راستہ بنائے، اس کو تو اللہ ایسے ثواب دے کہ اس کے سر سے نہیں بلکہ اس کے باپ کے سر سے بھی عذاب ہٹا دیا جائے۔ جو ملت اسلامیہ کا راستہ ہم پار کر دیں سلام میرے محمد
استغفار کرتے ہیں اس کے لیے اس کا معاملہ کیا ہوگا, اس کا مقام کیا ہوگا. اور یہ کچھ احمق افراد اگر اس کے ایمان پہ آج بھی شک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوں تو یہ حماقت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے, یہ حماقت ہے. اور میں تو بحث میں پڑھتا بھی نہیں عزیزان گرامی, جب بھی بات آتی ہے یہ عجیب المیہ اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ جب بھی جناب ابو طالب کا تذکرہ آتا ہے ہمیشہ ان کے ایمان پہ بات ہوتی ہے, ہمیشہ ان کے ایمان پہ بات ہوتی ہے. جبکہ عزیزان گرامی میرا مزاج یہ کہ میں ایمان ابو طالب پہ بات نہیں کرتا, احسان ابو طالب پہ بات کرتا. اور ایک ہی جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ تاریخ اسلام میں ایمان ابو طالب کی دلیل تلاش نہ کیجئے, تاریخ اسلام کی اوراق گردانی کیجئے, احسان ابو طالب دیکھتے چلے جائیے, ایمان ابو طالب کی دلیل ملتی چلی جائے گی, خود بخود مل جائے گی. آپ احسان تو دیکھیں اس عظیم ہستی کا, لیکن یہ حماقت بہت زمانے سے ہو رہی ہے. اور حد تو تب تھی کہ جب خود مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ یہ ماحول بنا ہوا تھا کہ لوگ مولا کائنات کے سامنے بھی جسارت آمیز جملے کہنے سے گھبراتے نہیں تھے. ایک ملعون تھا آیا, اور واقعی مولا نے ہمیں درس بھی دیا ہے صبر اور واقعی بردباری کیا ہوتی ہے, آئیے امام سے سیکھیں. دیکھیں ایک عام انسان کا صبر کر لینا ایک الگ مرحلہ ہوتا ہے, ایک عام انسان ہے بہرحال اس کا معاملہ الگ ہوتا ہے. ایک شجاع انسان جس نے شجاعت کا قصیدہ پورا عرب پڑھ رہا ہو, اس کے سامنے کوئی جسارت کرے اور توہین آمیز کلمات کہے اور پھر وہ صبر کر کے دکھائے. ہم غازی ابو الفضل العباس کے قصیدے کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ غازی کی شجاعت کے قصیدے تو پڑھے جاتے ہیں, لیکن ذرا سوچیں کہ غازی کے صبر کا پیمانہ کتنا تھا. اتنی شجاعتوں کے باوجود جس مرحلے پہ بھی حسین نے عباس کا بازو تھاما, عباس رک جاؤ, جھوٹی سے جھوٹی تاریخ دکھائی کہ جناب عباس نے پھر اس کے بعد ایک مشورہ بھی دیا ہو, ایک جملہ بھی کہو کہ مولا آپ نے تو کہا تھا کہ کربلا کے لیے ہمیں ذخیرہ کیا گیا, اب تو کربلا آ گئی ہے, ایک جملہ دکھائیے, آپ کو کوئی ایسا جملہ نہیں ملے گا. عباس رک جاؤ, عباس رک گئے. عباس خطبہ دے دو, عباس کا خطبہ دینا شروع کر دیا. کمال شجاعت کے ساتھ کمال اطاعت بھی ہے, کمال صبر بھی. یہاں بھی معاملہ یہ مولا کے سامنے آیا اور جملہ بہت خوبصورت ہے, اگر آپ تک پہنچ کے انشاءاللہ محسوس ہوں گے. ایک ملعون تھا آیا اور آ کے کہتا ہے تو عربی کا جملہ لیکن بآسانی آپ سمجھ جائیے گا, اور لطف عربی میں ہی ہے, ترجمہ تو میں کر دوں گا لیکن لطف عربی میں, اور انشاءاللہ محسوس ہوں گے آپ. آیا اور آ کے کہتا ہے یا علی ابو کا فی النار, معاذ اللہ نظر کفر نماشر, کہتا ہے یا علی آپ کے پاپا جہنم میں. میں نے کوئی ایک پرانی بحث, ایمان نہیں لایا. تو جو جواب دیا نا میرے مولا نے, یہ زیب دیتا ہے خالق نہج بلاغہ. کیا خوبصورت جملہ ہے, عربی میں سنیے گا, عربی میں لطف ہے. اس نے کیا کہا, یا علی ابو کا فی النار. علی نے مسکرا کے جواب دیا, انا قسیم الجنت والنار. اس نے کہا آپ کے بابا جہنم میں, مولا نے فرمایا جنت اور جہنم کا بانٹنے والا تو میں ہوں. شاید علی بتانا یہ چاہتے تھے میرے باپ کی فکر کرنا چھوڑ دے, اپنے باپ کی فکر کرنا چھوڑ دے, میں بانٹنے والا ہوں جنت اور جہنم کو, چھوڑ دے میرے باپ کی فکر. اس کے ایمان پہ شک کیا جا رہا ہے. خدا کی قسم اگر جناب ابو طالب کی ذات نہ ہوتی آج دنیا میں اسلام نام کی چیز نہ ہوتی. یہ اسلام جن کی قربانیوں کا نتیجہ ہے, یہ خون ابو طالب ہے. یہ کربلا کے میدان میں جتنی بھی عظیم قربانیاں آپ دیکھ رہے ہیں, جن کا آپ تذکرہ کرتے ہیں, جن کی یاد تازہ کرتے ہیں, یہ سب خون ابو طالب ہے, سب خون ابو طالب ہے. یہ ابو طالب کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. اور حضور یہ مرحلہ ایسا نہیں ہے ابتدائے اسلام سے, اگر جناب ابو طالب نہ ہوتے, میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, اصلا توحید کا جلسہ ہی برگزار نہ ہوتا. توحید کا پہلا جلسہ کہاں ہوا, وانذر عشیرتک الاقربین, بلائیے ڈرائیے جمع کریے ایک جگہ پہ. پیغمبر کو حکم ہو گیا, پیغمبر نے ڈرانے کے بجائے دعوت پہ بلا لیا. عجیب مزاج ہے. خدا کیا کہہ رہا ہے, وانذر عشیرتک الاقربین, ڈرائیے اپنے خلافت داروں کو. پیغمبر نے دعوت پہ جمع کر لیا. اور یہ پرانا مزاج کہ سب کچھ چھوٹ جائے, دعوت نہ چھوٹے, کھانا نہ چھوٹے, آگے. اچھا عجیب مزاج ہے. آپ دعوت بھی دیکھیں نا, دعوت ذوالشیرہ, پوری تفصیل نہیں پڑھوں گا, چند جملے پڑھوں گا صرف, تاکہ جناب ابو طالب کی فضیلت واضح ہو سکے اور روشن ہو سکے. کہ دنیا میں ہمارے یہاں دعوت کا کیا مزاج ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پہلے پروگرام ہوتا ہے, دعوت اختتام پہ ہوتی ہے. جی محفل ہو, مجلس ہو,
شادی ہو پہلے نکاح ہوگا اس کے بعد پھر کھانے کا سلسلہ ہے. شاید ہم یہ گھبراتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو آیا ہوا مجمع جی رخصت ہو جائے. وہاں معاملہ بالکل برعکس تھا. وہاں پیغمبر اکرم نے پہلے دعوت کھلائی اور پھر کہا کہ میں بحیثیت نبی محمد تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. معاملہ کیا ہے؟ عجب نہیں معاملہ صرف اتنا رہا ہو کہ محمد یہ چاہتے رہے ہوں کہ پہلے انہیں خود ابو طالب کا نمکخوار بنا دیں اور اب جب اعلان توحید ہوگا اور اعلان ولایت ہوگا پھر دیکھنا ہے کہ پھر اب کیا کرنا ہے, اب کیا واقعی نمک حرامی ہوگی. اچھا یہ جلسہ ہوا کہاں آپ مجھے بتائیں. یہ جو اعلان ہوا ہے جہاں پہ پیغمبر نے اعلان کیا اور پھر وہ پورا مرحلہ کہ ابو لہب لوگوں کو بہکاتا رہا, بھاگتے رہے, 2 دن 3 دن تک سلسلہ چلتا رہا, یہ جلسہ ہوا کہاں؟ خانہ کعبہ میں. بھئی مکے میں سب سے مقدس سرزمین ہے خانہ کعبہ, بلکہ دنیا کی سب سے مقدس سرزمین ہے خانہ کعبہ, اللہ کا گھر ہے, تو پھر تو وہیں جلسہ ہونا چاہیے تھا. لیکن تاریخ نے ہمیں بتایا کہ نہیں, جلسہ توحید کی ابتدا ہوئی ہے خانہ ابو طالب. میں نے کہا میرے اللہ, مکے کی سرزمین پہ تو بڑے بڑے گھر تھے, بہت بڑے بڑے گھر تھے, تیرا خود کا گھر موجود تھا, پھر تو نے اپنے جلسے کے لیے اپنے گھر کا انتخاب کیوں نہیں کر لیا؟ خدا نے آواز دی تمہیں نہیں خبر. کچھ ایسے بے وقوف بھی تھے جنہوں نے میرے گھر کے اندر ہی بت بیٹھالے ہوئے تھے, اور جہاں پہ بت ہوتے ہیں وہاں توحید کا جلسہ نہیں ہوتا. تو اب مجھے جملہ کہنے دیجئے, اے میرے عزیزوں, نتیجہ تو پھر یہی نکلا, رحمان کے گھر میں بت تھے, عمران کے گھر میں بت نہیں تھے. بس میں مختصر کر رہا ہوں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں نماز کا وقت بھی ہونے جا رہا ہے. نماز کا وقت کیا ہے آپ کے یہاں؟ 12:40 ہے. بس میں نے ختم کیا. 2 جملے اور سلوات بھیج دیں مل کے محمد. رحمان کے گھر میں بت ہیں لیکن عمران کے گھر میں بت نہیں ہے, کیونکہ توحید کا جلسہ ہونا ہے. ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی آواز بلند ہے. تو یہاں توحید کا جلسہ ہوگا, اگر وہاں بت بیٹھے ہو پھر توحید کا اعلان کیسے ہوگا؟ لہذا جناب ابو طالب کے گھر کا انتخاب کیا گیا. اور کیا ہوا؟ دعوت ہوئی. وہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ وہ مرحلہ بھی آیا کہ جیسے ہی نبی کھڑے ہوئے دعوت کے بعد اور کہا کہ میں تمہارے سامنے کچھ کہنا چاہتا ہوں, ایک ملعون کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ ان کی باتوں میں نہ آنا, جادوگر ہیں, ساحر ہیں. دیکھا تم نے غذا کتنی مختصر سی تھی اور کس طرح سے زیادہ ہو گئی, اور بہکایا, گمراہ کیا, اور اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ واپس چلے گئے. اگلے دن پھر جناب ابو طالب سے پیغمبر نے فرمایا چاچا انہیں پھر سے بلائیے. پھر سے بلایا گیا. اچھا چونکہ معاملہ دعوت کا تھا لہذا آنے سے انکار بھی نہیں کیا گیا, ورنہ جانتے تھے کہ جو اعلان پہلے ہوا ہے پھر ہونے والا ہے, وہی تو کہنا چاہیں گے نا. پھر آ گئے اور آنے کے بعد پھر وہی مرحلہ. پھر جیسے ہی نبی نے کہا میں تمہارے درمیان کچھ کہنا چاہتا ہوں, پھر اس نے ورغلایا, پھر چلے گئے. جب 3 دن یہ مرحلہ ہو گیا اور توحید کا جلسہ نہیں ہو پا رہا تھا, احسان ابو طالب کا آغاز ہو رہا ہے. سنیے گا, اب تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے ہی پیغمبر نے کہا کہ میں تمہارے درمیان کچھ کہنا چاہتا ہوں, ادھر سے ابو لہب کھڑا ہوا اور ادھر سے ابو طالب کھڑے ہوئے. نہیں جملوں پہ غور کیجیے گا. ادھر سے بت پرست کھڑا ہوا, ادھر سے بت شکن کھڑا ہوا, ادھر سے کذاب کھڑا ہوا, ادھر سے 14 صادقین کا باپ کھڑا ہوا. کھڑے ہو کے ایک جملہ کہا, اس کو دیا حمار, چپ ہو جا گدھے, خاموش ہو جا, بیٹھ جا اپنے مقام پر. اسے پٹک کے زمین پہ ڈال دیا. آپ نے غور نہیں کیا یہ جناب ابو طالب ہیں, یہ رسالت آپ کے مربی ہیں, یہ اس کے مربی ہیں جو انکا لعلی خلق عظیم کے مرتبے پہ فائز ہے. میں کہوں گا سرکار بدہا, سرکار ابو طالب, آپ تو معلم اخلاق ہیں, آپ کی زبان سے اس طرح کا جملہ, یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. ابو طالب آواز نہیں کہ تم نے غور ہی نہیں کیا. ہم یہ جملہ نہیں کہہ رہے ہیں, ہم توہین رسالت پر پہلا فتویٰ دے رہے ہیں. یہ پہلا فتویٰ ہے جو جناب ابو طالب دے رہے ہیں. اگر کوئی توہین رسالت کر رہا ہے تو اپنے آپ کو بشری پیکر میں دیکھ کے انسان نہ سمجھے. جناب ابو طالب کی نگاہ میں وہ گدھا ہے. اب بات کو تطبیق دیتے چلے جائیں, چاہے 14 صدیوں پہلے والا ابو لہب رہا ہو یا 14 صدیوں کے بعد آج کے اس زمانے کا کوئی تیاگی کھڑا ہو جائے اور نبی کی توہین کرتا ہوا نظر آئے تو اس کے انسانی جسم کے اوپر دھوکہ نہ کھائیے گا. وہ گدھائی ہے اور یہ کہیں نہ کہیں سلسلہ ابو لہب سے ہی جا کے ملتا ہے. پروردگار عالم اس کو اور اس کے جیسے فکر والوں کو غارت کرے, دنیا بھی برباد کرے, آخرت بھی برباد کرے. بجر کے سبب میں محمد
انسان اولاد کے ذریعے سے اگر خدا سے دور ہو سکتا ہے تو یہی مال اور اولاد کے ذریعے سے انسان اللہ سے نزدیک بھی ہو سکتا ہے. کام اولاد نے کیے تھے، صلہ باپ کو مل رہا. اولاد ہی تو ذریعہ بنی سکتے خدا سے نزدیک کرنے کا. لہذا اگر آپ کو اس کی شاعر مثال دیکھنا ہو، جیتی جاگتی مثال دیکھنا ہو، تو آئیے پھر کربلا کے میدان میں دیکھنا، جہاں لوگ اپنے ذکر پروردگار کو بچانے کے لیے اور تحفظ ذکر پروردگار کے لیے اپنی اولاد کی جان کی بھی پرواہ نہیں کر رہے تھے اور قربان کرنے کے لیے بھیج رہے تھے. اور نہ صرف یہ بھیج رہے تھے، اس انداز سے بھیجتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ یہ جملے ملتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں دنیا میں ماں اپنے بچوں سے بڑی محبت کرتی ہے، ماں کبھی برداشت نہیں کرتی کہ اس کے بچے کو کوئی تکلیف ہو جائے، کوئی اسے نقصان پہنچائے. لیکن اللہ کربلا کی مائیں عجیب ہیں. کربلا کی مائیں اپنے بچوں سے کہہ رہی کہ اگر کل تم نے پہلی قربانی پیش نہیں کی تو پھر یقین جانو دودھ نہیں بخشو گی. یہ کربلا کی ماؤں کا کردار ہے. اور یہ خون ابو طالب ہے جو الگ الگ شکل میں نصرت اسلام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. کبھی حسین کی شکل میں، کبھی عباس کی شکل میں، کبھی علی اکبر کی شکل میں، اور کبھی علی اصغر کی شکل میں. علی اصغر کی شکل 6 مہینے کا بچہ ہے، 6 ماہ ہے. 6 بچے کی کیا حیثیت ہوتی ہے عزیزان گرامی. ہمارے یہاں 6 مہینے کے بچے گود سے نیچے نہیں اتارے جاتے، لیکن یہ 6 مہینے کا بچہ اتنی معرفت رکھتا ہے اپنے امام کی کہ جیسے ہی آواز استغاثہ سنی خود کو جھولے سے گرا دی. حسین بے قرار ہو گئے، آئے اور آگے کہتے ہیں کہ لاؤ اور میرے بچے کو میرے حوالے کرو. میں سمجھ چکا ہوں کہ اس کا منشا کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. یہ اپنے باپ کی اور اپنے وقت کے امام کی نصرت کرنا چاہتا ہے. وہ پوری شہادت مجھے اس کی تفصیل میں نہیں جاننا، لیکن ماں کا جذبہ دیکھا آپ نے. ماں نے ایک لمحے کے لیے آپ کو کسی مقام پہ نہیں ملے گا جناب رباب نے کہا ہو کہ مولا 6 مہینے کا بچہ ہے، اس کے اوپر تو جہاد واجب بھی نہیں ہے، یہ کیوں میدان جہاد میں جا رہا ہے؟ اور جانتی ہیں جائیں گے تو پھر واپس نہیں آئیں گے. لیکن یہ عقیدہ اور یہ معرفت ہے امام کی کہ جناب علی اصغر گئے، شہید ہوئے، اور پھر اس کے بعد وہ پورا مرحلہ آپ جانتے ہیں جناب رباب کے دل میں کتنا شاف گزرا ہے. وہ تو اطاعت تھی، وہ تو معرفت تھی، وہ اپنے مقام پر، لیکن مامتا بھی تو تھی. ماں بھی ہے نا، دل تڑپتا بھی تو ہے اپنے بچے کے لیے. اور پروردگار اور خدا کسی ماں کو وہ منظر نہ دکھائے جو جناب رباب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ وہ ماں ہے جس نے اپنے بچے کو اپنی آنکھوں سے شہید ہوتے ہوئے دیکھا، اور ایک بار نہیں 2 بار دیکھا. 2 بار شہید ہوا ہی شہید یہ بچہ. وہ پہلا مرحلہ تھا جب تیر غربلا کے گلے میں لگا تھا اور ماں نے فریاد کی تھی کہ یا بنیہ مثل کا ینہر، کیا تیرے جیسے بچے بھی نہیں کیے جاتے. یہ پہلا مرحلہ. جب دوسری شہادت کب ہوئی 11 محرم کو جب سروں کا شمار کیا جا رہا تھا، بس روایت پڑھ رہا ہوں پہنچ جائے تو میرے کے لیے کافی ہے. جب شمار ہونے لگا سروں کا تو شمار کرنے والے نے کہا 71 سر تو مل رہا ہے، 1 سر نہیں مل رہا. اور یہ روایت نقل کرنے والا مضمون نقل کر رہا ہے جناب مختار سے. جناب مختار نے کہا پتا تم نے جسارت کیا کی تھی، پتا تم نے کیا جرم کیا. وہ نہیں بتا رہا تھا، لیکن جب جناب مختار نے اسے سختی سے پوچھا تو اس نے بتایا. وہ کہتا ہے کہ جب سروں کا شمار ہوا اور 1 سر کی کمی ہوئی تو مجھے یاد آیا کہ حسین ایک ششمانے کو لے کے پشت خیمہ پہ آئے تھے، اپنی شمشیر سے چھوٹی سی قبر بنائی تھی. یہ سوچ کے میں پشت خیمہ گیا اور جانے کے بعد میں نے قبر کو تلاش کرنا شروع کیا. میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. اے میرے عزیزوں، اگر کسی قداور شخص کی قبر ہو تو سمجھ میں بھی آ جائے. 6 مہینے کے بچے کی قبر ہے، کیسے سمجھ میں آئے گا؟ قبر کا نشان بھی نہیں سمجھ میں آئے گا. اتنی مختصر قبر ہوگی کہ انسان اندازہ نہیں لگا سکتا. وہ کہتا ہے مجھے بھی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا میں کیسے قبر تک پہنچوں. تو میں نے ایک کام کیا، میں نے نیزہ اٹھایا، زمین کربلا پہ مارنا شروع کیا. اللہ خدا کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے جو رباب نے در خیمہ سے دیکھا. نیزہ مارتا مارتا جیسے ہی پشت خیمہ پہ ایک مقام پہ آیا، نیزہ زمین میں مارا اور جو زمین سے باہر نکالا تو اصغر کا سر. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. یہی وہ منظر تھا جب رباب نے قسم کھا لی تھی اب کسی بھی حالت میں رباب سائے میں نہیں جائے گی. میرے والی و وارث کا جنازہ تپتی دھوپ پہ پڑا رہا، میرا ششماہا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا، میں دھوپ پہ نہیں جاؤں گی. کربلا کا واقعہ ختم ہوا، شام و کوفہ کی منزل تمام ہوئی، مدینے آ گئی، لیکن اپنے گھر میں نہیں جاتی تھی، باہر بیٹھ جاتی تھی. دھوپ میں اور تپتی دھوپ میں بیٹھتے بیٹھتے جناب رباب کا یہ حال ہو گیا تھا کہ بالکل سیاہ فام ہو چکی تھی، پوست اور کھال سفید کالی ہو چکی تھی، سیاہ ہو چکی تھی. اور حالت یہ ہو گئی تھی کہ جب ایک چاہنے والا امام سجاد کے پاس آتا ہے اور آگے کہتا ہے مولا کیا آپ نے کوئی کنیز خریدی ہے؟ میری زبان جل جائے میں کیا کروں، لیکن جملے میں پڑھنا پڑتا ہے. آگے کہتا ہے مولا
مولا کیا کوئی کنیز خریدی ہے؟ مولا نے فرمایا نہیں تو میں نے تو کوئی کنیز نہیں خریدی۔ کہا مولا میں دیکھتا ہوں ایک حبشہ کی کنیز ہے جو آپ کے دروازے کے باہر آ کے بیٹھ جاتی ہے، صبح سے شام تک آپ کے بابا میں گریا کرتی ہے۔ سجاد جو بیٹھے ہوئے تھے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، آواز دی خبردار کنیز نہ کہنا وہ میری ماں۔ اشرکم اللہ، ختم کر دی میں نے مجلس۔ بس ایک جملہ اس بیوی سے متوسل ہو جائیں، اس کا واسطہ دے کے دعا مانگیں، پروردگار عالم تمام جائز حاجات کو قبول کرے گا۔ لیجئے وہ وقت بھی آیا جب جناب سید سجاد نے حکم دیا اور بے حیثیت امام حکم دیا کہ اماں آپ گھر میں تشریف لے چلیں۔ اب ہم اس حالت میں آپ کو نہیں دے سکتے، گھر میں تو آ گئی لیکن یہ جملہ کہتے ہوئے آئیں، سجاد تم امام وقت ہو لہذا تمہاری بات پہ عمل ہو رہا ہے، ورنہ میں نے اپنے والد و والد سے قسم کھائی تھی، میں نے اصغر سے وعدہ کیا تھا میں کبھی سائے میں نہ بیٹھوں گی، لیکن امام کی بات سنی، گھر میں آ گئی۔ بیوی کے چاہنے والے خاندان کے کچھ لوگ تھے جن میں جناب رباب کے بھائی بھی تھے، وہ بھی آئے اور آ کے کہتے ہیں مولا ہم ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ہم کو ہماری بہن سے ملاقات کروائیں۔ لیجئے ملاقات کے راستے فراہم کیے گئے، وہ دروازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ رباب آپ خود محسوس کیجئے گا جب انسان کسی مشکل میں گرفتار ہوتا ہے، بلا اور مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے، کوئی اپنا مل جائے تو کتنی خوشی ہو جاتی ہے، اور غریب الوطنی میں اگر انسان کو کوئی اپنا مل جائے تو پھر کتنی خوشی ہوتی ہے۔ رباب ہیں جو مصیبت میں مبتلا ہیں، رنج میں مبتلا ہیں، چاہنے والا بھائی آیا دروازے پہ آ کے کھڑا ہو گیا، جیسے ہی پردہ ہٹا اس کی نگاہ رباب کے چہرے پہ پڑی، اس نے اپنے رخ کو پھیرا، آواز دی بی بی ہم شرمندہ ہیں، ہم اپنی بہن سے ملاقات کرنے آئے تھے، ہم رباب سے ملاقات کرنے آئے تھے۔ رباب تڑپ گئی، کربلا کا رخ کیا، اے میرے لال علی اصغر ذرا آ کے اپنی ماں کی حالت تو دیکھ لے، آج میرے بھائیوں نے بھی مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا، آج رباب اتنی غریب ہو گئی، میرے گھر والوں نے بھی مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اللہ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین انا للہ وإنا إلیہ راجعون رضا بقضائہ وتسلیما لأمرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم نسألک ونعوذ باسمک العظیم العظم العز الجل الاکرم استجب دعواتنا یا اللہ 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 الہی بحق زہرہ و ابیہا و بعدہا و بنیہا بان اللہ جو واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس قلیل عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما۔ الہ اللہ جو واسطہ محمد و آل محمد کا جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کردار ہے ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جتنے بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو جلد سے دور کر، جتنے بھی مقروض ہیں انہیں قرض سے سبکدوش کر، جتنے بھی بے اولاد ہیں ان کو نعمت اولاد سے مالا مال کر۔ میرے اللہ جو واسطہ محمد و آل محمد کا ایران عراق سیریا میں علماء عالم روز مقدسہ کی حفاظت فرما، دشمنان اہل بیت کو جلد از جلد نیست و نابود فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ ہے سیدہ کی ڈوبی ہوئی پسلیوں کا، اے میرے اللہ تجھے قسم ہے سکینہ کی یتیمی کی منتقل میں خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان ظہور ہمارے اعمال کو اس قابل بنا کہ ہمارا امام صراط سے خوشنود ہو سکے۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔